جب کبھی آپ کو لگے نا کہ بہت کچھ جاننا شروع ہو گیا ہوں تو سمجھیں کہ بس اب آپ پہ نا علم کا دروازہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ جس نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے اس نے آپ کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ علم ہے ہی لا علم کا نام جی۔ تو کیا کہتے ہیں عبور ہے لیکن سمندر بہت گہرے ہیں ابھی۔ میرے پیارے اللہ میاں یہ کیسا دستور ہے، اس کی کوٹھی شہر کے اندر میری شہر سے دور ہے۔ تو ایک دن کہتی ہیں ایک تو اس گھر میں سکون نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی مدر ان لا کو کہا کہ جب تک آپ نہیں ہوتی نا تو بڑا سکون ہوتا ہے، آپ کے آنے سے چلا جاتا ہے۔ کہ جو والدین کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی اگر وہ اپنی پوری کریں تو میرا نہیں خیال کہ اولاد کو زیادہ ڈسٹربنس ہوگی اپنے والدین سے کمیونیکیٹ کرنے میں، کہ پیغام صبا لائے گی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال جی ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، شکر الحمد للہ۔ دن ماشاء بدن اللہ۔ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لسنرز کی، سننے والوں کی، اور ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو پبلک الحمدللہ ڈیمانڈ پہ جی، پھر حاضر ہے الحمدللہ۔ جی، الحمد للہ۔ نہیں بلکہ ہم نا، میں سوچ رہا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ ہمیں نا ایک اب ڈائریکٹ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ویبینار کرنا چاہیے، تاکہ جو سوال آتے ہیں نا، مطلب ایک جیسے کوئی بھی ایک ٹاپک ڈیزائن کر لیں تاکہ اس ٹاپک کے اوپر لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ ہم ان کو لائیو ایڈریس کر سکیں ان کو۔ بالکل کیا ٹھیک ہے، خیال ہے جی آپ کی؟ بہت ضروری ہے جی، اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں اور ذاتی سوالات لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ہاں، ٹائم پہ جواب مل جائے نا تو زندگی میں بڑی آسانی آ جاتی۔ اور تو بعض ایسا اوقات کریں گے کسی جی ایک انشاءاللہ۔ کا سوال ہوتا ہے اور کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے جو بالکل زبان تک نہیں آ سکتا، اور لکھ کے ہمیں وہ بالکل اسی ایسے وقت لائیو بھیج دیں، بول کے بھیجنا چاہیں، تاکہ کوئی فروٹفل کوئی بات ہو، لوگوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہو۔ اور وہ جو لائیو ایک ہے نا، جیسے ہم بیٹھ کے لائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ لائیو کی اور کیفیت ہوتی ہے جی، ذرا بات چیت کی۔ بالکل ہاں بالکل ایسی ہے جی، بالکل۔ اور وہ یعنی کہ ٹاپک تو ہو لیکن اس کے ساتھ جو کویشچن آنسر کا جو ہے نا اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ جو ویبینار ہے یہ ہونا چاہیے جی۔ سرکار ویسا بڑا اس کو پسند کرتے تھے، مکالمہ اس کو کہتے ہیں نا، کہ دو لوگوں کی یا 10 لوگوں کے درمیان میں کوئی گفتگو ادھر سے ادھر آئے، کوئی سوال ہو، کوئی جواب ہو، تاکہ پوائنٹس کھلیں، لوگوں کے بھی کھلیں، ہمارے بھی کھل جائیں بالکل گے، ایسے خیر ہے ہے۔ جی۔ تو جو کچھ سب، ہاں یہ نا ایسی چیز ہے کہ جب کبھی آپ کو لگے نا کہ بہت کچھ جاننا شروع ہو گیا ہوں تو سمجھیں کہ بس اب آپ پہ نا علم کا دروازہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، علم ہے ہی لا علم کا نام جی۔ ہے ہاں، او ہو بالکل، یہ تو آخری سانس تک اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے کہ جی لیکن ابھی بہت کچھ جاننا ہے، بہت اس سے بہت کچھ زیادہ جاننا بھی باقی ہے۔ تو سرکار کے ایک شعر یہ ہے پنجابی کا کہ این عبور ضرور سانو پر سمندر ڈونگے۔ سرکار کہتے ہیں عبور ہے لیکن سمندر بہت گہرے ہیں ابھی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، وہ استاد تو علم دیکھتے ہیں نہیں جی دیتا، انشاءاللہ، علم کی پیاس دیتا ہے۔ علم کی پیاس دیتا ہے، بالکل الحمد ٹھیک للہ۔ ہے۔ آج ابھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور یہ جو ٹاپک ہمیں جو ہے ریکمینڈ کیا گیا ہے نوجوانان ملت، کہ وہ یہ اچھا کہتے جی، ہیں کہ آپ نے والدین کے حقوق کے اوپر تو، اور والدین کی جو فرما برداری ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے، اس کے اوپر تو آپ نے بڑا کانٹینٹ اپلوڈ کر دیا، لیکن بعض اوقات والدین اپنے اس جو ان کی جو اللہ نے جو ان کو ایک ذمہ داری دی ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں اس میں نا حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور جس جی سے ہاں، پھر جو بچے ہیں نا ان کے وہ جو حق ہے نا ان سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ والدین کو کہاں تک بچوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، کہاں تک ان کو اختیار ہے، کہاں تک وہ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے جی۔ اصل میں جو والدین کی ڈیوٹیز ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، سبحان اللہ، وہ حق ان کو ملنا چاہیے، بالکل۔ بے شک، الحمد تو للہ، واہ۔
پہلی بات تو یہ کہ جس نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے اس نے آپ کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے. بالکل. کئی لوگ اسے اگنورینٹ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والا ہے, آنا جانا یہاں پہ اس کے حکم کے ساتھ ہے. تو اللہ نے, قرآن نے, حدیث مبارکہ نے کوئی ایسا ٹاپک ہے نہیں جو چھوڑا ہو. سبحان اللہ, بے شک. باقی آج کی زبان میں آج کل کے جو نوجوان ہیں کہتے ہیں وہ جینزیز کے بعد الفا شروع ہو گیا ہے, الفا ہے نا جی. بالکل. تو وہ جینزیز کے سوال جو ہیں وہ بڑے ذرا کہ جی نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی بابا, آپ رہنے دیں ہیں. تو یہ جو ہے نا ماں باپ کو بھی ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا اپ گریڈ کرنا ہوگا. والدین 2.0 سے 2.1 پہ جانا پڑے گا ان کو. تو یہ وقت کا ایسا دھارا ہے کہ آپ جیسے سرکار ویسا صاحب کہتے تھے نا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکیں, اور دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. تو اب جب آپ ان کو اولاد دیتے ہیں, اولاد کو وہ دیتے ہیں, نئی تعلیم دیتے ہیں, نئے اسکول, انگلش اسکول, اس کے سوال, اس کے ایٹماسفیئر بالکل اور ہیں. وہاں پہ ان کی انٹریکشن جن لوگوں سے ہو رہی ہے وہاں پہ اور معاملات چل رہے ہیں. لمس کے پڑھے ہوئے بچے یا بہت ہی ہائی فائی اداروں کے بڑے جو پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کے معاملات بالکل اور طرح سے ہیں, ان کے پرابلم بھی اور طرح سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ والدین اپنے دور کا علم نہ دیں, انہیں جدید دور کا علم دیں. تو مجھے یاد ہے ہمیں نا ڈرامہ دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی جی. ٹی وی اس وقت اکیلا پی ٹی وی ہوتا تھا, یا کافی دیر کے بعد وہ ایک چینل شروع ہوا تھا, اس کا نام تھا NTM. اب تو خیر بھرمار ہے نا کہ کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں, بہت وسعت آ گئی ہوئی ہے چینلز کے درمیان میں بھی. تو حالانکہ ڈرامہ ہماری ڈومین نہیں ہوتی تھی, ہمیں اس وقت زیادہ شوق ہوتا تھا وہ جو بچوں کے پروگرامز آتے ہیں, کارٹونز آتے ہیں, جو 4 بجے ٹی وی شروع ہوتا تھا اور تلاوت کے بعد نعت کے بعد جو ہے نا وہ بچوں کا پروگرام کوئی نہ کوئی آیا کرتا تھا. انکل سرگم آتے تھے, کارٹون نیٹ ورک ٹائپ کوئی چیز آتی تھی, تو وہ تھا ہمارا شوق. لیکن ڈرامہ ہمیں دکھایا جاتا تھا اس لیے کہ آپ کہتے تھے کہ بچے جو ہے نا وہ کہیں پر جب اسکول میں بات کریں تو ہماری اولاد ایسے منہ اٹھا کے نہ دیکھ رہی ہو کہ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں. اپ ڈیٹڈ رہے بچے. انکل سرگم یاد کرا دیا آپ نے, ہے نا انکل سرگم, کیا بات ہے جی. ہیگا ہوتا تھا نا. میرے پیارے اللہ میاں یہ کیسا دستور ہے, اس کی کوٹھی شہر کے اندر میری شہر سے دور ہے. کیسے کیسے نقطے بتایا کرتا تھا جی. وہ ماسی مصیبتیں بھی ہوتی تھی. ماسی مصیبتیں بھی ہوتی تھی, بالکل ہوتی تھی. تو یہ آج کے بچوں کو نہیں پتا, اب ان کے بڑے اور طرح کے جو ہے نا وہ کریکٹرز ہیں. چلو جو بھی ہے ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یار کدھر جا رہے ہیں بچے, کیا دیکھ رہے ہیں, نظر اس پہ رکھتے ہیں اور دیکھنے بھی دیتے ہیں تاکہ جدید چیزوں سے, نئے لوگوں سے جو آئیڈیاز آ رہے ہیں اس کے ساتھ کوآپ کر سکیں بچے ہمارے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو اسلام نے جو شرح بتائی ہے, جو احکامات دیے ہیں, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں, جو حدیث مبارکہ ہے, جو انہوں نے سنت کر کے دکھائی ہے, ان کے صحابہ کرام سے جو دو باتیں چلتی آ رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسا دور تھا کہ اگر اس وقت یہ احکامات نہ آتے تو آج ہم کہاں پر ہوتے. اور ہم آج کے تناظر میں کھڑے ہو کے جب ان احکامات کو دیکھتے ہیں نا تو سم ٹائم ہم اس کو کرتے ہیں, کویشچن کرتے ہیں. مطلب جیسے سب سے بڑا کویشچن خواتین کا ہوتا ہے کہ جی جو اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے جی میں تو اس اسلام کو ہی نہیں مانتی. اللہ اکبر جی, بالکل. بڑے سن رکھا ہے نا جی آپ نے, بڑا کامنلی ہے, اللہ معافی, بڑا کامنلی ہے. حالانکہ یہ 4 شادیاں 1 سے 4 کرنے والی بات نہیں ہے, 40 سے 4 پہ لائے ہیں. اللہ اکبر, بالکل. وہ اگر اس دور میں جا کے دیکھیں تو اس دور میں جا کے دیکھیں تو وہ 25-30 شادیاں تو بڑی کامنلی بات ہوا کرتی تھی. بلکہ جو زیادہ امیر ہوتا تھا وہ اس کی عمارت کا ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ
اس کی کتنی بیوی ہیں. تو وہ اسلام نے تاکہ وہ خواتین کے رائٹس جو ہیں ڈسٹرائے نہ ہوں اور وہ بالکل بے یار و مددگار نہ رہیں، اسلام معاشرے میں عزت ملے، انہیں عزت ملے، اس کو ایک تعداد کے اندر لے کے آیا. اور یہ تعداد فیزیبل اس وقت کہلاتی تھی کہ یار لوگوں نے شروع میں بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا کہ جناب وہ صرف 4. میرے نا کچھ وہ انڈونیشیا سے ایک آیا، وہ قافلہ آیا، وہاں کے مشائخ تھے، تو ایک میٹنگ ہوئی میری ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہاں کے سارے شرائنز اور سب مشائخ حضرات یہ وہ ہم نے سب وزٹ کیے ہیں، ایوری تھنگ از فائن بٹ آئی ہیو اے ویری سیریس کویشچن فار یو. میں کہا جی پلیز آسک. کہتے ہیں کہ وائی ڈو یو ہیو اونلی ون وائف؟ یہ اب انہیں کیا بتائیں کہ یہاں پہ ایک بھی کتنی بھاری ہے نا. بالکل جی، بالکل ایسے ہی ہے جی. یہ ایٹ یور اون رسک جی، ویری ایٹ یور اون رسک. اب وہ وہاں پر کہتے کسی وہ صاحب ایک میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وی آر ویری مچ لوئل ٹو ون لیڈی. انہوں نے کہا لوئلٹی کی کیا بات ہے، آپ 4 کے ساتھ بھی لوئل ہو سکتے ہیں، اللہ نے ڈومین رکھی ہوئی آپ کے لیے اتنی. تو یہ جو باتیں اس وقت ہوئی ہیں نا، یہ ہمیں نا پوری اس کی ایک جرنی کو بھی ساتھ میں نظر میں رکھنا چاہیے کہ اگر فرض کیا اس وقت 4 کی اجازت نہ ہوتی تو آج کا معاشرہ ہمارا کہاں کھڑا ہوتا. سمجھیں میری بات. اب اسی طرح سے وہ دور ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اور صرف بیٹیاں ہی نہیں بلکہ وہ مورتیوں کے آگے چڑھاوے کے طور پر خون کی بلی دینے کے لیے بیٹوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا تھا. اب وہاں پہ جب ایسا ماحول ایک چل رہا تھا اور وہ جہالت کا دور جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہاں پر کچھ سسٹم کو ڈیولپ نہ کیا گیا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ کس جنگلی سطح پر ہوتا آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ دور کا جدید ایٹماسفیئر ہو اور حالات وہ والے ہوں تو ہم پتہ نہیں کیا تباہی مچا چکے ہوتے اب تک یہاں پر. تو وہ سب چیزوں کو ایک دائرے میں سمیٹنے کے لیے، ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے، خوبصورت معاشرہ، متوازن معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت ہم پر لاگو فرمائی. ورنہ وہ ستی ہو جاتی تھی عورت کہ میاں فوت ہوئے تو اسی آگ کے بیچ میں بیوی کو بھی جلا دو. تو وہ تو اب دیکھیں کہ کیا صورت حال بنتی ہو. تو اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہر چیز کو جو ہے نا ایک بڑی خوبصورت شیپ دی ہے. اور اس میں اولادوں کے لیے اگر آج بیٹیوں کی عزت افزائیاں ہیں تو اسلام کی وجہ سے ہے. آج اگر ہم بیٹوں کو اون کرتے ہیں تو یہ بھی اسلام کی وجہ سے ہے، اور ان کی تربیت پہ کام کرتے ہیں تو یہ بھی اسلام کی مہربانی ہے. آج پہلے تو دور اب دیکھیں نا تو وہاں پر طاقت بڑا ہوتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران تھے وہ آپس میں کشتیاں کرتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت سے ہمیں جو ہے نا وہ مل جائے گی، نبوت مل جائے گی، یا طاقت سے میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں گا کہ کون زور والا ہے. یہ جو یہودا والا سارا جو دور تھا جی ہے، تو کہتے تھے یہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ طاقت والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور مہربانی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم نے بڑا غور سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور آج کے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے کتنے فروٹفل ہیں اور ہماری سوسائٹی کے لیے کتنا بینیفیشل ہیں وہ چیزیں ساری. قرآن پاک میں آیا ہے اور یہ حکم آیا ڈائریکٹ والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کا اہتمام کرو. ڈائریکٹ حکم، کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. کہ بچہ جب ماں کی کوکھ میں آ جاتا ہے
تو وہاں سے اس کی نرشمنٹ شروع ہو جاتی ہے جی. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے فوڈ کا، اس کی تربیت کا، اس کے معاملات کا خیال رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کے حق میں شامل ہے. یعنی کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کی بہتر پرورش کی جائے، اس کی بہتر نرشمنٹ کی جائے، اس کی تربیت بہتر کی جائے. تو جو میں نے کہا نا کہ جو والدین کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی اگر وہ اپنی پوری کریں تو میرا نہیں خیال کہ اولاد کو زیادہ ڈسٹربنس ہوگی اپنے والدین سے کمیونیکیٹ کرنے میں. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے آج کے دور کا کہ اولاد کا سب سے بڑا کویسچن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سمجھ نہیں رہے، ہمارے پیرنٹس ہماری سن نہیں رہے. ایک دم سے نا وہ حکم سا نازل ہو جاتا ہے ابا حضور کی طرف سے، اور یہ حکم وہ دینی حکم نہیں ہے. دینی حکم ہو تو بہت اچھا ہے کہ بھئی صبح اٹھو نماز پڑھنی ہے، تو یہ حکم اچھا ہے. اس کو کوئی اولاد نگیٹ نہیں کرے گی، چاہے چین کرے چاہے چون کرے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اس کی پرورش ہے، اس پرورش میں اٹھانا بھی ہے اور خود بھی نماز پڑھنا ہے. یعنی کہ یہ دو باتیں ہیں کہ دیکھیں آپ جیسا بن رہے ہیں، آپ سے ایک معاشرہ تخلیق ہو رہا ہے. ایک آپ سے، ایک بیج میں کتنے درخت ہیں اور ایک درخت میں کتنے بیج ہیں، اور کہانی جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے جی. سمجھیں بات کو کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک وہ جا رہا ہے جی. تو جب آپ اچھے ہیں، آپ سے معاملات اچھے ہو رہے ہیں، آپ اولاد کے لیے، اب وہی انسان ہوتا ہے جو شادی سے پہلے کنوارا نوجوان جو ہوتا ہے جی، شادی ہوئی اب وہ میاں بن گیا، اس کی پرموشن ہو گئی ڈیوٹی کی، لائف کی، کہ اب وہ بیوی کے ساتھ میاں کھڑا ہوا ہے، ڈیوٹی بدل گئی. اور جیسے ہی وہ والد بنا تو اب ڈیوٹی دونوں کی بدل گئی. وہ پہلے صرف بیوی تھی، اب ماں بھی ہے، اور وہ پہلے صرف شوہر تھا، اب ابا جی بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی یہ بات. اب جب یہ ان دونوں کی ڈیوٹی بدلی ہے تو وہ ڈیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری سمجھنی چاہیے. اس کو ڈیوٹی سمجھ کے بھی کرنا چاہیے. آپ کے ہاں بچے پیدا ہو گئے تو کوئی اس میں آپ نے کوئی کمال کیا ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے آپ کا. جائیں ان والدین سے جا کے پوچھ کے آئیں جو مزاروں کی اور درباروں کی منتیں مانگتے پھرتے ہیں اور بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، اور اولاد ہونا مشکل ہوا پڑا ہوتا ہے اور معاملات خراب ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میڈیکلی جو بھی ریزنز ہوں، کئی دفعہ میڈیکلی بھی کلیئر ہوتے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو اس کا مطلب ہے اولاد آپ کا شعبہ نہیں ہے، اولاد دینا مالک کی مہربانی ہے. اپنے اوپر اس مہربانی کو سمجھیں کہ یہ دس از ناٹ یورز، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی اچھی نرشمنٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے. اب جب تک آپ بیچ میں سے یہ اللہ رکھیں گے نا، آپ کو بات سمجھ آتی رہے گی. جہاں پہ آپ خود بیٹھنا شروع ہو جائیں گے نا کہ آئی ایم دا کریٹر آف دس، تو وہ بات پھر جو ہے نا وہ ساری خراب ہو جائے گی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ محفل میں اشفاق صاحب نے کہا سرکار سے کہ جی وہ اولاد جو ہے نا کہنا نہیں مانتی جی. آپ نے کہا اشفاق صاحب آپ رائٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ پروڈکشن کیسی ہے آپ کی، آپ کی پروڈکشن کیسی ہے، جواب آپ دیں، مجھ سے مت پوچھیں. آپ نے اپنی پروڈکشن کی خود حفاظت کرنی ہے. اور جب تک آپ اس ڈیوٹی کو بالکل ہول ہارٹیڈلی، والدین سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بچے پیدا کر دیے بس بہت ہو گیا، کھانا کھلا دیا 3 ٹائم کا بس بہت ہو گیا، چھت دے دیے بس بہت ہو گیا، اسکول کی فیس دے دی بس بہت ہو گیا. تو یہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ آپ نے فرائض پورے کرتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں بھائی میں تمہارے بل دیتا ہوں، میں تمہارے گھر کا کرایہ دیتا ہوں، میں بچوں کی فیسیں دیتا ہوں، آنے جانے کا ان کا اہتمام کیا ہوا ہے. Isn't it enough? No, that's not enough. اس کے ساتھ والد کی ایک ڈیوٹی
وہ سرکار کہتے ہیں پروفیسڈ ڈیوٹی ہے یہ. اور جہاں پر آپ کی ڈیوٹیوں میں آپ وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس ڈیوٹی میں خود ہی حائل ہیں. اب جیسے ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کی کیا ڈیوٹی ہے جی؟ اب مریض کا دھیان رکھے. اور جہاں پر وہ مریض کو ایک پیسہ کاٹنے والی مشین سمجھ لے گا, وہاں پہ وہ اس کی ڈیوٹی غلط ہوگی. وہ اپنی ڈیوٹی کے بیچ میں خود حائل ہو گیا. بالکل صحیح. جہاں پہ ایک مشائخ ہے, اس کا کام ہے لوگوں کی جو گرہیں اندر بن رہی ہیں سوالات کی, ان گتھیوں کو سلجھائے, ان کے لیے منفعت بخش بنے, ان کے کوئی کام آئے. یہی ان کے بزرگوں کا طریقہ ہے. اور وہ وہاں پر مرید ذبح کر کر کے تو وہ اپنے محلات بنانا شروع کر دیں اور جائیدادیں بنانا شروع کر دیں, تو وہ اس شعبے کے بیچ میں خود رکاوٹ ہے. بے شک بے شک. استاد رکاوٹ ہے سب سے بڑا. استاد کیسے رکاوٹ ہے؟ سرکار فرماتے تھے کہ جو استاد بچوں سے علم کا شوق چھین لینا, وہ اس رستے کی رکاوٹ ہے. اللہ اکبر. ایک دن ہم وہ جا رہے ہیں نا, تو یہ ٹائر کی دکان تھی, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں نا, اور چھوٹے پانا لے آئی ہیں, چھوٹے اور فلاں چیز پیچکس پڑا بن, وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ ساتھ, چائلڈ لیبر جس کو ہم بولتے ہیں. تو سرکار نے کہا اس میں سے آدھے سے زیادہ بچے استاد کی مار کی وجہ سے بھاگے. تو یہ استاد اپنے شعبے میں جو اس کی ڈیوٹی ہے, اس ڈیوٹی کے بیچ میں خود ہی رکاوٹ بنا ہوا ہے. اکثر والدین جو ہے وہ اپنی انا کی آواز کو اللہ کی آواز کہنے لگتے ہیں نا, تو وہ اپنی انا کی آواز پہ بھی تو چل رہے ہوتے ہیں نا, اپنے غصے میں اور اس میں, اور اولاد بیچاری پریشان. ہاں جی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں جی, ایک دفعہ کا واقعہ ہے. میرے ایک بچہ تھا جی, تو وہ آیا میرے پاس کہ جی میں نا اپنی والدہ کو نہ لے کے تو اپنے والد سے علیحدہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی ایسا کیوں کیا تم نے, اپنے والد کو کیوں چھوڑا؟ کہتے جی بچپن سے نا مار کھاتے آ رہے ہیں, بچپن سے, اور اللہ نے اب مجھے تھوڑی سی حیثیت دی ہے کہ میں علیحدہ کرائے پہ گھر لے سکتا ہوں, تو میں والدہ کو لے کے علیحدہ ہو گیا. میں کہا کیوں, ابھی بھی کیوں ہوئے, کیا ہوا ایسا؟ اس نے کہا تھی والد نے والدہ کو مار مار کے ہاتھ توڑ دیے. تو کہتے جی ہم سے یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا جو والد کرتے ہیں ہماری والدہ کے ساتھ سلوک. میں نے کہا والدہ آپ چلیں میرے ساتھ. تو وہ لے کے نکل گیا. اب اکیلا والد بیمار پڑا رہے, جو مرضی کرتا رہے. سرکار فرماتے تھے کہ اگر تمہاری اولاد ہی منتشر ہو گئی تو تمہاری جمع شدہ کامیابیاں ساری بیکار ہیں. بے شک بے شک. کہ تمہاری اولاد ہی منتشر ہوگی, کیا تم نے زندگی میں کمایا؟ پیسہ ہی کما لیا لو. کئی تو پیسہ بھی نہیں کما رہے, انا ہی کما رہے ہیں, صرف انا ہی کما رہے ہیں, بالکل, اور کچھ نہیں کر رہے وہ. تو انا کمانے والے کو یہ بات سمجھنی ہے جی, انا کے آگے پھر گڑھے آتے ہیں. اپنی اولاد کو اللہ کا انعام سمجھ کے اس کی خدمت کرو. وہ بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے مت کرو, بڑھاپے میں بھی تمہارا سہارا اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ جو والدین بچوں کی شادیاں نہیں نہ کر رہے کہ جی ہماری بیٹی بہت کمانے والی ہے تو گھر میں پیسے آ رہے ہیں, یا بیٹا ہمارا کمانے والا ہے وہ بیوی لے کے علیحدہ ہو گیا ہے تو اب ہمارا کیسے چلے گا, یہ کیا نہیں چلے گا, اور ہم نے تو بڑا خرچہ کیا اس کے اوپر, یہ کیا وہ کیا. وہ جس اللہ نے تمہیں پہلے خرچہ دیا وہ اللہ تمہیں اب نہیں پال سکتا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اولاد شرک کی جگہ پہ کھڑی ہوگی اس کے لیے. تو والدین کو یہ بات بڑی غور سے سوچنے والی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ایک ڈیوٹی دی ہے, ڈیوٹی, دس از یور ڈیوٹی, کہ آپ اپنی اولاد کی پرورش کریں. میں آپ کو بتاؤں سرکار وائس صاحب نے نا جی بچپن سے لے کر آخری سانس تک کبھی آپ نے مجھے نا مارا نہیں. میں بوائے بہت, یعنی کہ بوائے کے طور پہ ہم لوگ تھوڑے سے ذرا ہوتے ہیں ایگریسو ٹائپ کے, اور غصہ کرنے والے, اور درمیان سے رستے چوریاں کرنے والے, اور ٹائم دے کے نہ ٹائم پہ آنے والے. اب بیٹیاں تو ویسی بڑی معصوم ہوتی ہیں ماشاءاللہ, گھر میں رہتی ہیں,
بیٹیوں کے معاملات ہی، وہ تو ویسے ہی بہت پیار کے قابل ہوتی ہیں بیٹیاں. تو بیٹے کے طور پر بھی کبھی نہیں مارا، تو بیٹی کو تو خیر سوچا ہی نہیں نہ جا سکتا. لیکن دوسری طرف یہ ڈر ضرور رکھا ہے کہ غلط صحیح کی پہچان کروانے کے بعد اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اس غلط کرنے کے اوپر مجھے ڈر ہونا چاہیے. ہم لوگ نا وہ ڈر بٹھانے کے لیے مار کٹائی تک کرتے ہیں جی. میں نہیں کرتا الحمدللہ، لیکن والدین کرتے ہیں کہ بچپن میں لگائی ہوتی نا اس کو 4 چپیڑے تو انسان کا بچہ بن کے پھر رہا ہوتا. مجھے جب بچے تھے نا، ابھی تو خیر ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، یونیورسٹی لیول پہ آ گئے ہوئے، اب تو دے آر کائنڈ آف مائی فرینڈس. میں ان سے گپ شپ لگاتا ہوں، ان کی ڈیلی بیس کی پرابلمز وہ سن رہا ہوتا ہوں، اس کو کس طرح سے حل کر رہا ہوتا ہوں. جو سوشل ایشوز آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. تو یہ جب چھوٹے تھے نا تو اور بہت زیادہ اگریسو اور ایسے نا ہاتھوں سے نکل رہے تھے کہ ماں نے نا ہینڈز اپ کر دیے کہ بھائی میرے بس سے باہر ہے، ان کو آپ سنبھالیں. میرے پاس نا ایک بیٹ پڑا ہوا تھا، بیٹ. میں گیا اس کمرے میں اور میں نے جا کے زمین کے اوپر بیٹ مارا زور کا، اور بیٹ ٹوٹ گیا. بس دیٹ واز اے ڈے. خاموشی، لمبی خاموشی جس کو بولتے ہیں نا. اچھا وہ جیسے بھی ہے، آپ وہ ڈر ایک دفعہ بس بٹھا دیں. مارے نا، مارنا ضروری نہیں ہوتا ہر ایک کو. وہ تو پھر آگے سے بغاوت جنم دیتی ہے نا، اس بغاوت جنم لیتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے جی. وہ کیا ہے سرکار کا بڑا خوبصورت فکرہ کہ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے. اللہ اکبر، بالکل. یہ چاہے والدین کی شکل میں ہے یہ فکرہ. والدین بھی سن لے یہ. سن لیں جی کہ اگر ایسے کریں گے، طاقت کا زور جمائیں گے ان کے اوپر، تو خرابی آ جائے گی. بچے ایک دور میں لاسٹ 2-3 months میں نا یہ میں نے دیکھا ہے ایک چیز جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ خواتین، چہرے مختلف ہیں لیکن جو ہے بات یہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ساس ہیں، جو ہمارے جو ساسو ماں ہے، ساسو ماں، وہ کبھی شکل کا تانا دے رہی ہوتی ہے بہو کو، کبھی قد کا تانا دے رہی ہوتی ہے، کبھی رنگت کا تانا دے رہی ہوتی ہے. تو لو دسو، یعنی کہ یہ اولاد کے ساتھ آپ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں بچپن میں ہی. او فلانی پھوپھو کا بیٹا دیکھا ہے اور وہ تو اتنے نمبر لے کے آ رہا ہے. او بھائی بس کر دو. کمپیئر کرنا، ہر ایک کا ایک جیسا نصیب نہیں ہے، اس کا نصیب اپنا ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ آرٹسٹ بہت اچھا میتھمیٹیشین بھی ہو سکتا ہے، یا میتھمیٹیشین بہت بڑا جو ہے وہ جیولوجی والا بھی ہو سکتا ہے، یا زوالوجی والا بھی ہو سکتا ہے. ہر شعبہ، ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے لیے بنے ہوئے ہیں. شیکسپیئر سے کہو کہ میاں بتاؤ ہاں ذرا انجن کے اندر کتنے والو ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا یار کیا باتیں کر رہے ہو تم میرے ساتھ، میرے شعبے کی بات کرو نا. کوئی آؤ ذرا ڈرامے پہ، ذرا زندگی پہ بات کرو، کوئی تمہیں بھی لگے پتہ کہ کیا ہوتی ہے بات. تو آپ بچوں کو، جو آپ ان کے ساتھ پہلا ظلم جو کرتے ہیں نا، کہ جیسے ان کی ہوش آتی ہے نا، ان کو یا تو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، آپس میں کہ بڑے کو دیکھو، چھوٹے کو دیکھو وہ کتنا کما رہا ہے، اور وہ فلانے کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اور تم دیکھو ذرا وہ پتلا ہے، باڈی شیمنگ کریں گے اس کی، اور کسی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ مینٹلی طور پہ ذلیل کریں گے. بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ. یہ بچوں کی سائیکالوجی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ بچوں کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں. اس کا اپنا نصیب ہے، اپنی واردات ہے. میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں جی، تینوں بیٹوں کے علیحدہ علیحدہ معاملات ہیں. جو جس کا جو نصیب ہے وہ اس کو مل جائے گا. میں کیوں ٹینشن اتنی لوں بھائی. میرا کام ہے ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کو رائٹ رانگ سکھانا زندگی کے اندر. ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کا رائٹ رانگ ٹھیک کرو، اور خبردار ان کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کرو. یہ جو ہے اکثر شادی کے بعد نا، اگر بیٹے کے اوپر نا ماں کا بڑا
جو ہے نا وہ انفلوئنس ہوتا ہے بیٹے کے لیے. ماں کے لیے تو بیٹے کا چہرہ ویسے بھی اللہ کا جلوہ ہوتا ہے, لیکن جب اس کی زندگی میں ایک عورت آ جاتی ہے بیوی بن کر, تو وہ جو ماں جو ہے جب وہ یعنی کہ بینگ اے ساس نا, تو میرا سوال کچھ تھوڑا سخت بھی ہو جائے گا, تو وہ نا بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتی ہیں, بہت زیادہ وہ بیٹے کی لائف میں, اور یہ بڑا کامن ہے, جس سے اس بیٹے کی ازدواجی زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے, اور جو بچی اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اس کو وہ سکون نہیں ملتا, اور یہ بڑا کامن ہے. اب پتہ نہیں شاید وہ ان کی مدر نے اپنی جوانی میں کچھ ایسے واقعات دیکھے ہوں گے, یا ان کو وہ محبت توجہ نہیں ملی ہوگی, تو اسی چیز کو آگے کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. اور بیچ میں پھر وہ جو بیٹا ہوتا ہے نا, وہ چونکہ ماں کی ادب احترام اپنی جگہ پہ, تو وہ بیٹا بھی چپ رہتا ہے, بیوی کے حق میں بات نہیں کرتا, تو وہ بیوی کے لیے نا بڑا اذیت ناک ہوتا ہے یہ پورا منظر. دیکھیں وہ کیا کرے, وہ یہ نا ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ماں ہے, ساس ہے, بالکل پکی بات, بیٹی بیٹی ہے, بہو بہو ہے, دونوں کو ان کی پلیس ہی دے دینا تو بہت ہے. مت ان کو اپ گریڈ کر کے بیٹی بنائے, مت اس کو اپ گریڈ کر کے ماں بنائے. نہیں ہے ماں, نہیں ہے وہ بیٹی, لیکن اس کی اپنی جو پوزیشننگ ہے ایز اے بہو, ایز اے ساس, ایز اے نند, یہ بہت بہترین پوزیشنز ہیں, ان کو اسی پہ مینٹین کر لیں بہت ہے. تو بس وہ یہی ہے کہ اپنی اندر سے کہیں وہ ایک چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا کہنا ماننے والا بیٹا ایسے کیسے ہو گیا, میرے علاوہ کسی کا اور کا کہنا ماننا شروع چرا کے لے گیا. ہاں وہ میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے بڑی مزے کی نا ایک وہ مثال سنائی. وہ کہتے ہیں بہویں لے گئیں پوت, بہویں لے گئیں پوت, بیٹیاں لے گئے بھوت, ہم بیٹھے اوت کے اوت. آخر میں تو یہی بات ہے نا کہ یہ, اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے پیرنٹس کو بھی نا کہ اب آپ کا بیٹا بیسیکلی کسی کا ہسبینڈ بننا ہے, اور یہ وہی ہسبینڈ ہے جو آپ کو اپنے لیے چاہیے تھا کبھی. غور کریں نا, آپ کو اگر فرض کریں زندگی میں وہ مقام نہیں ملا, تو آپ بڑھ کے نہیں اس کو, اب وہ آپ بڑھ نہیں رہے, آپ بدلے لے رہے ہیں بیسیکلی. تو کہاں پرابلم کیا ہوگی؟ اپنے نفس کی پرابلم ہوگی, اپنے نفس کی, اور یہ بہت ہی بڑی پرابلم ہے. اپنے دیکھیں یہ نا ایک دن کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ شادی ہوئی ہے تو ایک دم سے سارا کچھ سینیریو بدل گیا ہے. اس پورے سینیریو سے پہلے ایک پوری داستان ہے اولاد کی ماں کے ساتھ, اور یہ اس تربیت کا حصہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو سکھائے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل یور وائف, اس کو تم نے اچھے سے کیسے رکھنا ہے. جو میرے میاں نے مجھے رکھا ہے یا میرے میاں نے مجھے نہیں رکھا, تم ضرور رکھنا. اگر آپ کو اچھی ساس نہیں ملی, آپ اچھی ساس بن کے دکھا دیں. بالکل صحیح. آپ کو اچھی ننند نہیں ملی, آپ اچھی ننند بن کے دکھا دیں. تو وہ نا ابھی پچھلے دنوں میں سکائی WhatsApp کے ایک ایونٹ ہو رہا تھا, تو اس میں میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک خاتون نے پوچھا کہ جی یہ مردوں کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں. سرکار WhatsApp نے اپنی کتابوں میں اکثر نا بابوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ میں ڈپریشن کے دور میں تھا, مجھے ایک بابا ملا, اور پھر وہ 10 سال بعد پھر وہی بابا ملا, لیکن یہ وہ والا بابا نہیں تھا. آپ کو چلتے چلتے کوئی سر راہ مل جاتا ہے, یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے ہے. تو خاتون نے کہا جی مردوں کے لیے تو یہ بڑی آسان ہے روحانیت, کہ ان کو چلتے چلتے کوئی بابا مل جاتا ہے, کوئی اللہ والا مل جاتا ہے, تو ان کے واقعات بدل جاتے ہیں. یہ جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں, یہ کیسے جو ہیں وہ اپنے اس روحانی سفر کو جاری رکھ سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہے کہ یہ جو ناپسندیدہ ہے اس چیز کو پسند کرنا شروع کر دیں, ان کو گھر میں روحانیت ملنی شروع ہو جائے گی. آپ کو کھانا پسند نہیں ہے بنانا, کھانا محبت سے بنا دیں, آپ کو روحانیت ملنا شروع ہو جائے گی. آپ کو ساس پسند نہیں ہے, آپ محبت سے اس سے گزارا کرنا شروع کر دیں, آپ کو گھر میں روحانیت مل جائے گی. آپ کی ننند, آپ کے ادھر ادھر کے ریلیشننگ جو ہیں جو کہیں خراب ہوئے پڑے ہوئے ہیں,
ان کو محبت کے ساتھ گزارا کرنا شروع کر دیں. شادیاں دو بھی ہوتی ہیں لوگوں کی, اگر وہ دو ہی ایک دوسرے کو برداشت کر لیں تو آدھی سے زیادہ روحانیت تو اس کے بیچ میں پڑی گئی. تو میں نے دیکھا جب میں نے یہ بات کی نا تو کچھ خواتین نا مسکرانا شروع ہو گئی. میں کہ اس کا مطلب ہے کئیوں کو روحانیت نہیں چاہیے, ہمیں اپنی اتھارٹی چاہیے بس. اس دن بھی ایک خاتون کی کال آئی, کہتی ہیں کہ میری ساسو ماں ہمارے ساتھ نہیں رہتی, تو وہ جب بھی آ جاتی ہے نا تو نظام عالم درم برم ہو جاتا ہے نا. تو ایک دن کہتی ہیں ایک تو اس گھر میں سکون نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی مدر ان لا کو کہا کہ جب تک آپ نہیں ہوتی نا تو بڑا سکون ہوتا ہے, آپ کے آنے سے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا ساری باتیں بولنی نہیں ہوتی, اب آپ نے نا اپنے لیے پھڈا جو ہے کریٹ کر دیا ہے. وہ پھر حضرت کا فکر ہے نا کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے. تو میں نے کہا چپ رہنا بھی بڑا ضروری ہے, چپ رہنا بھی بڑا ضروری ہے جی. اور معاملات کو جو ہے نا وہ ہماری باہر بھی کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کا جی وہ ساس ہماری آتی ہے تو گھر کے اندر نا وہ ایسے ایک دم سے پورا نظام ہی بدل جاتا ہے. اور پھر ان کو ملنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں آئے ہوتے وہ بھی آ رہے ہیں, اور بہت ہی ڈفرینٹ سارا سینیریو بن جاتا ہے. تو میں نے کہا بس اس میں گزارا کرنا یہ تمہارے لیے بہت بڑی روحانیت ہے, گزر جاؤ اس کے بیچ میں سے. گزرنا ہی ہے تو گزر جاؤ, گزارا ہی تو کرنا ہے جی. ساس چھوڑے میاں ہی ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا, میاں کے ساتھ بھی تو گزارا کر ہی لیتی ہیں نا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنے والی کہ ہر چیز کے پیچھے نا کوئی اللہ کا ایک امر بھی چل رہا ہوتا ہے. اس امر کے ساتھ رہنا, اس امر کو پہچاننا, جیسے آپ کا میاں آپ کے لیے امر ہے, جیسے آپ کی اولاد آپ کے لیے ایک امر ہے, ویسے آپ کی زندگی بھی اللہ کی طرف سے ایک امر ہے. وہ آپ کو نشیب و فراز سے اگر گزارا ہے تو اس حالت میں بھی آپ نے اپنے اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا. اور ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی گلے کرنا شروع کر دیں. سرکار فرماتے تھے کہ اللہ کا گلہ لوگوں سے مت کرو, لوگوں کا گلہ اللہ سے مت کرو, تمہیں سکون مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کا گلہ کیا ہے؟ او میری تو قسمت ہی ہے. اور لکھنے والے نے کیا لکھ دیے میرے لیے ہے. تو یہ اللہ کا گلہ جو لوگوں سے کر رہے ہیں نا ان کو سکون نہیں ملے گا, یا جو لوگوں کا گلہ اللہ سے کر رہے, یا اللہ یہ کس طرح کا تو نے مجھے ریلیشنز دے دیے ہیں, یہ میرے لیے کیا تو نے عذاب ڈال دیے. تو یہ اس میں سے بہادری سے گزرنا بہت بڑا کام ہے. اور اولاد کی جو ہے نا جی یہ جو نرشمنٹ والا جو دور ہے, ایک دفعہ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس نا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میری اولاد میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق گیٹ شاکڈ, یہ کون سی بیٹا ہے, یہ کون سی اولاد ہے کہ جو کہنا نہیں مانتا. آج کل تو یہ گھر گھر کی کہانی بنی ہوئی ہے نا, وہ کہتا ہے جی وہ میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا. اس نے کہا کیڑی گل ہے, میرا بھی نہیں مانتا, خیر جانے تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں وہ بندہ گیا نا ڈاکٹر کے بعد, ڈاکٹر کو جائے کہتا ہے جی وہ ڈاکٹر صاحب میرے نا میں چلتا ہوں تو میرے گھٹنے میں درد ہوتی ہے. وہ نے کہا, ڈاکٹر نے کہا میرے بیٹھے میں درد ہو رہی ہے, میں کیا کروں. آج کل تو یہ کامن ہے, بیٹا کہنا نہیں مانتا, بیٹا کہنا نہیں مانتا جی. ان کو بلاؤ اس کے بیٹے کو. بیٹے کو بلایا تو بیٹے کو حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا کہ تو اپنے باپ کی کہنا نہیں مانتا. اس نے کہا جی میرے خلاف جو شکایت ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق اس کے اوپر ایک دفعہ پھر شوق ہو گئی کہ بھئی ایک تو غلط کام کر رہا ہے اور اتنی دیدہ دلیری سے کنفیس بھی کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا جی. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے والدین کے تم پر کتنے حقوق ہیں. اس نے کہا جی والدین کے حقوق سارے بتاتے ہیں, پہلے مجھے اولاد کے حقوق بتائیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ہیں, اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی پیدائش کے اوپر سب سے پہلے اس کا ایک اچھا سا نام رکھے, با مطلب با معنی, اور اس کے نام کو کبھی بگاڑے مت. یہ اولاد کا حق ہے اپنے والدین کے اوپر کہ اپنے بچوں کا اچھا سا خوبصورت سا نام رکھیں, با معنی ہو, اور یہ نام اس کی زندگی میں کبھی بگاڑے مت. اس کو پنکی چنٹو اور گبلو کر کے نام نہ لیں. اس کا جو اوریجنل نام ہے وہ محبت میں بھی نام مت بگاڑیں جی, بالکل مت بگاڑیں.
اس کا نام لیں، بالکل پیور نام لیں اس کا. پہلا حق یہ اولاد کا. اس کے بعد اولاد کا حق یہ ہے کہ اولاد کی پرورش کا پورا اہتمام کریں، اس کو کھلانے پلانے معاشرے کے اندر چھوڑنے تک والدین کی ذمہ داری ہے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم مکمل دے. سوچ رہے ہیں کہ یہ بالکل والدین کی ڈیوٹی ہے اور یہ اولاد کا حق ہے. اولاد کو اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. ہم بچے ابھی چھوٹے چھوٹے بولنا شروع کرتے ہیں، یسرن القرآن ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، الف با پا تا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ یہ ہمارا حق، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو قرآن پڑھائیں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو روزہ سکھائیں، ان کو دینی باقی ارکان بتائیں، ان کو بتائیں کیا پرائرٹی ہے، اللہ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے. یہ سب باتیں اولاد سے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ان کی ایج بڑی ہو یہ اپ گریڈیشن دین کی بھی ساتھ ساتھ چلتی جائے. یہ اولاد کا حق ہے. یہ 3 حقوق تو بیسک ہے، یہ دینے ہی دینے. تو بیٹے نے کہا جی آپ کو پتا ہے جی میرا نام جو ہے نا وہ جوہل ہے، جاہل جس کو بول جوہل ہے میرا. کوئی نام رکھتا ہے اپنے بیٹے کا ایسا؟ کیوں رکھا ہے انہوں نے میرا نام ایسے؟ انہوں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پرورش میری جو ہے نا وہ بغیر توجہ کے کی ہے. یہ اپنی کاموں میں مشغول رہے، ان کو پتہ نہیں کہ میں کیسے بڑا ہوں، میرے کیا خیالات ہیں، میرے کیا معاملات ہیں، میری طبیعت کا یہ اسے آگاہ ہی نہیں ہے. یہ میرے پہ حکم صادر کرنا شروع کر دیتے جیسے میں ان کا زر خرید غلام ہوں. ان کے تیسرے نمبر پہ میری عمر 19 سال ہو گئی، مجھے آج تک دینی تعلیم کا ایک لفظ نہیں پتا. حضرت عمر فاروق نے بڑا جلال میں آ کے باپ سے کہا کہ بھاگ جائیں یہاں سے، خبردار آئندہ ادھر آئے، پہلے اپنے اولاد کے حقوق پورے کر، پھر اولاد سے کہے کہ یہ تیری ڈیوٹی، اب تو نے یہ پورے کرنے. سبحان اللہ. ہم اپنی اولاد کو وہ ٹائم وہ جگہ ہی نہیں دے رہے ہیں جو ان کا حق ہے. اب حق نہیں دے رہے، حق مانگنے کے اوپر ہمارا بڑا فوکس ہے کہ ہے حق ہے. والدین کو اف تک نہ کہو، یہ نہ کہو، والدین کی عزت کرو. اور والدین کے حوالے سے 600 سے زیادہ قرآن کی آیات اور حدیثیں ملائیں تو اتنے سارے ان کے مقامات بنتے ہیں. لیکن بیسکلی جس سے آپ یہ مقام مانگ رہے ہیں اس کو پہلے وہ چیز تو دیں جو اس کا رائٹ ہے. وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا نا، میرے ایک دوست ہے جی، وہ اس کا بیٹا بھی وہ نا ایل جی ایس میں پڑھتا تھا، میرا بیٹا بھی ایل جی ایس میں پڑھا تھا ان دنوں. تو میں نے کہا اچھا یار وہ ایک ہی اسکول میں، تیرا بیٹا کون سی کلاس میں ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے خیال ہے 6ٹھی میں یا 7ویں میں. تو میں نے کہا یار کیسی بات ہے. کہتا خیال کا کیا مطلب ہوا؟ تو چھٹی ہوتی، 7ویں تجھے پتہ ہی نہیں. کہتا ہے جی بات سنیں، میں جب گھر واپس آتا ہوں نا رات کو تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں صبح اٹھا ہوں بچے اسکول چلے گئے ہوتے ہیں. میری تو ویکینڈ پہ کبھی کوئی ملاقات ہوتی، مجھے کہاں سے اتنا یاد ہے. تو میں کہا پرورش کہتے ہیں ماں کر رہی ہے، بالکل بڑی زبردست پرورش کر رہی ہے. میں کہا ماں اپنا حصہ پورا کر رہی ہے، باپ والا حصہ وہ پورا نہیں کر سکتی. باپ کا شعور باپ کا ہے، ماں کا شعور ماں کا ہے. ماں باپ والی جگہ پر مجبوری میں کہیں کھڑی ہو جائے تب بھی وہ پورا باپ نہیں بن سکتی. یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. باپ جتنا بھی شفیق ہو جائے ماں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ماں ہی ہے. اور یہ جی میں وہ آئی ایٹ کلینک میں تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو کہتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگز بڑی ویئرڈ ہیں، 11 بجے آ جانا اور 5 بجے اٹھ کے چلے جانا. تو میں نے کہا کہ کیوں فیملی کو ٹائم نہیں دینا ہوتا؟ تو زور کا کہکا لگایا ڈاکٹر صاحب نے اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کدھر فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. کیا بات ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے نا بڑا اپنے اس کو ڈیفینڈ کیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اگر آپ بچوں کو اسکول نہیں چھوڑ رہے ہو، ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہو، ان کے ساتھ وہ ایک دوستی کی طرح ان کو لے کے نہیں چل رہے ہو تاکہ وہ آپ سے بات شیئر کریں، تو پھر مطلب برائے نام ہی ہوا نا سب کچھ. مت اپنے گرد اتنا بڑا وہ بنائے دیوار کہ بچوں کا آپ تک پہنچنا مشکل ہو جائے. آپ بنائیں گے نا، کل کو بچے بھی چھوٹے چھوٹے قلعے گھر کے اندر بنا لیں گے، خفیہ وارداتیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا.
وہ بنا لیں گے زبردست قسم کا. آپ کو بچوں کو تو ایسے آپ 4 دن اس کو ابا جی کہیں نا بیٹے کو, تو چوتھے دن وہ ابا جی بن کے آ جائے گا. ایسی کمال کی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے. اللہ اکبر. تو بچوں کی شکایت ہی یہ ہماری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. سرکار والے صاحب کا کیا خوبصورت فکر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے. ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے. اس لیے کہ ہم اس دور کے ساتھ وہ اس کی جو خرابیاں ہیں خوبیاں ہیں ان کے ساتھ ہم کوآپ نہیں کر رہے ہیں, اپ گریڈ نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ان چیزوں کے ساتھ چل نہیں رہے ہیں. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, میں کہ تمہارا ابا فل اپ گریڈڈ ہے, دھیان سے مجھے ہر بات کا ادھر ادھر بالکل پتہ ہوتا ہے, میں غلط صحیح سارا جانتا ہوں. میں کہ اس لیے کہ صرف تم بھی میرے بچے نہیں ہو, میرے پاس ایک دنیا آتی ہے بات کرنے کے لیے. میں بالکل ایزی نہیں لینا ابا کو تم نے. تو میں کہ بات ہم سمجھتے ہیں تمہاری جو تم سمجھانا چاہ رہے ہو. بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں, بات کریں, کھولیں, واردات کریں ان کے ساتھ کوئی. میں اب آپ کو نا اپنی جوانی کا قصہ بتاتا ہوں. بتا ہی دینا چاہیے, کوئی بات نہیں, بتایا ہوا پہلے بھی کہ میں نا وہ بی کام کا دور تھا. ابھی بی کام میں شاید میں نیا جا رہا تھا یا چھٹیاں تھی کچھ ایسے تھا, تو سرکار نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میری بہن تھی 10th 9th ایسے کر کے نا, تو اسکول کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے بہنوں کو اسکول سے لے کے آنا ہے. چھوڑنے کی نہیں تھی کیونکہ صبح صبح بہت اٹھنا پڑتا تھا, تو میری چھٹیاں تھیں, میں صبح نہیں اٹھتا تھا. تو آپ نے کہا کہ چھٹی ٹائم پہ نا تم نے جانا ہے بہنوں کو لینے کے لیے. تو میں نے اپنی ڈیوٹی لگا لی. میں نے وہ بہن کو بتا دیا کہ اس درخت کے آس پاس میری گاڑی کھڑی ہوگی, تم نے بس اسکول سے نکلنا ہے تو یہاں آ جانا ہے, میں نے گیٹ پہ نہیں جانا. تو بہنیں آ جاتی تھیں وہاں پر. تو کچھ دن ابھی گزرے تو نا میرے وہ جو پی ٹی سیل نہیں ہوتا تھا نمبر والا ایسے ڈائل, اس پہ آ گئی کال ایک لڑکی کی. اس نے کہا جی میں آپ کو دیکھتی ہوں, آپ روز آتے ہیں وہاں پہ, تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں کہا بھائی پہلے کون ہو تم, تعارف بتاؤ, کیا تم میری بہن کی سہیلی ہو؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی بہن کے ساتھ دوستی اس لیے کی کہ آپ سے بات کر سکوں, نمبر لیا میں نے. اچھا جی, اب وہ اندھا کے چاہے 2 آنکھیں ہیں, فری میں جناب ایک وہ بات کرنے والی مل گئی, لڑکی مل گئی. تو لڑکوں کے لیے بڑی اٹریکشن لڑکی سے بات. اس دور میں یہ بہت بڑا ویسے نا ایک وہ کرائم ہی ہوتا تھا کہ لڑکی سے بات ہو رہی ہے. اور انسان نا وہ ایک یوں کہنا چاہیے جیسے جنگی حالات نہیں ہوتے اور بڑی ایمرجنسی کہ چھپا کے فون کرنا ہے, پتہ نہ چل جائے, اور ابو گھر سے باہر گئے ہیں تو پھر فون کرنا ہے, اور ایک ہی بیل پہ فون اٹھا لینا, فون کو گدیوں کے نیچے چھپا کے رکھنا ہے, بیل کے بعد کسی اور. بڑے معاملات ہوتے تھے. تو اتنے خطرناک کھیل کے بیچ میں نا میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا آپ کی تصویر چاہیے. میں نے کہا بھائی خبردار, نہ کوئی تصویر نہ کوئی خط, میں اس طرح کا کوئی پروف نہیں چھوڑنا چاہتا. بالکل یہ بات جو ہے نا وہ ہمارے یہاں الاؤڈ نہیں ہے, میں بالکل نہیں دوں گا کوئی تصویر تمہیں. تو اس نے کہا ہونی چاہیے تصویر, تصویر کا کیا ہے, یہ فیس بک والا دور ہی نہیں تھا کہ بھائی تصویر وہاں سے اتار لو یا کچھ کر لو, ہے جیسے آپ اور ہم باتیں کرتے ہیں. تو وہ میں نے اسے منع کر دیا. ایک دن میں گھر آیا تو میں جدھر جدھر جاؤں سرکار کی نظریں نا مجھے فالو کریں. میں نے نا فیل کر لیا کہ کوئی نہ بھائی کاشف میاں گڑبڑ ہو گئی زبردست قسم کی. آج میں فالوڈ ہو رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں تو سرکار مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا لو بھائی آج کوئی نہ تباہی ہونے والی ہے. اور وہی ہوا. دوپہر کے کھانے پہ بیٹھے نا تو آپ نے کہا کہ کھانے کے بعد ذرا آفس میں آ کے مجھ سے ملاقات کرنا. میں کہا جی ٹھیک. اب وہ اس کا مطلب تھا کہ وہ جیسے کسی چور سے کہنے کہ آؤ تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کریں, میرے لیے ایسی حالات بن گئے. میں نے کہا جی لو آج تو نہ کوئی بڑی کوئی تباہی پھرنے والی, اور میں سوچوں کہ پتہ نہیں کیا بات پتہ چلی ہے میری, ایسا کون سا غلط کام میرا ہے. میں اندر گیا نا تو مجھے آپ نے جاتے ہی پوچھا یہ تم نے تصویر کس کو دینی ہے. تو میرے نا وہ کان کھڑے ہوئے. بھائی ریسنٹ واقعہ تھا, بالکل تازہ, 1 دن پہلے کا. تصویر مانگی تھی اور میں نے انکار بھی کیا تھا.
تو میں نے سرکار سے کہا، میں نے کہا جی میں نے تصویر مجھ سے مانگی گئی ہے پر میں نے تصویر دینی نہیں ہے، میں نے منع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اس بیوقوف لڑکی سے بات نہیں کرنی تم نے۔ میں کہا جی ٹھیک، اور میں قبول کر کے نا میں نے کہا بھائی جان چھڑاؤ کسی طرح سے، پھنس جو گیا ہوں میں موقع پر ہی، کاٹ ریڈ ہینڈڈ۔ تو میں نے کہا جی جی جیسے کہیں جی ٹھیک ہے نہیں بات کرتا۔ خوبصورت بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا وہ پوچھو تو صحیح کیوں نہیں بات کرنی۔ دس واز نیو تھنگ فار می۔ ایک دفعہ میں ہل گیا کہ یہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں اپنے والد سے پوچھوں کہ بات کیوں نہیں کرنی۔ ہماری تو جرت ہی نہیں نہ ہوتی تھی کہ ہم کیوں والا کوئی کویشچن کریں۔ آج کل کے بچوں کے دیکھیں یہ کویشچنز ہوتے ہیں کیوں والے۔ اس دور میں ذرا بچے نا تھوڑے سے شرم و شرمی رہ جاتے تھے۔ تو میں بڑا خوش ہوا یہ بات سن کے کہ آپ نے مجھے اجازت دی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا تھی کیوں بات نہیں کرنی؟ کہتے ہیں جو بیوقوف لڑکی تم میں اور تمہارے باپ کی آواز میں فرق نہ محسوس کر سکے اس سے تم نے کیا بات کر۔ وہ پتہ چلا آدھا گھنٹہ سرکار سے فون پہ باتیں کرتی تھی۔ اب ایسے تو اس کی خوش قسمتی میں کہوں کیا ہی بات ہے کہ اس کو بھی آدھا گھنٹہ سرکار سے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ تو لیکن اس سے اگلی بات پھر آپ نے کہا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب تم یونیورسٹی میں جاؤ گے، اور یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکیاں بھی ہوں گی لڑکے بھی ہوں گے، دے ول بی یور فرینڈس۔ وہ فرینڈس تمہارے گھر آئیں گے اور ہم گھر کا نا نیا صوفہ لیں گے، نیا ڈرائنگ روم سیٹ کریں گے ان کے آنے کا استقبال کے لیے کہ تم کاشف کے دوست آ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں مل کے تو گھر آ رہے ہیں۔ تو مجھے وہ پکچر اتنی خوبصورت لگی، اس کے اندر خوبصورتی مجھے یہ لگی کہ چوری نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، میں چوری کر رہا تھا ٹیلی فون پہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ۔ اور میرے اندر وہ گلٹ بھی تھا کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ سرکار سے چھپا کے جو کر رہا ہوں میں چوری کر رہا ہوں بیسیکلی۔ تو مجھے اس کے اندر سب سے خوبصورت بات لگی کہ یہی ساری باتیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں سے باتیں ہو ہماری، اور تو یہ تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے دوست ہوں گے، تمہارے گھر آئیں گے۔ تو میں بڑا خوش ہوا جی اس پکچر کے اوپر نا۔ تو وہ جو بات زبردستی تھی وہ لاجک سے مجھے سمجھا کے مجھے کنونس کر لیا آپ نے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو یہ جو آج کی جو اولاد ہے نا، یہ اس کا یہ حق ہے کہ والدین ان سے ان کی رائے پوچھیں، ان کو انوالو کریں، ان کے مسائل پوچھیں۔ آج کی اولاد کے بڑے گہرے اور ٹیڑھے مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور اب فرض کریں جیسے جیسے دور چل رہے ہیں، کوئی گھر میں آ کے کہہ دے جی میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، لڑکی آ کے کہہ دے، یہ لڑکی لڑکا آ کے کہہ دے کہ میری گرل فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہی آ کے کہہ دے کہ میری گرل فرینڈ ہے۔ تو یہ بھی تو حالات چل رہے ہیں نا آج کے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں سارے، پتہ نہیں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، کتنی مشکل ہے یہ ساری باتیں اسلام کے لیے اور دین کے لیے۔ تو ابا جی کے پاس تو اس کا لاجیکل کوئی جواب ہی نہیں ہے، حرام۔ ایک بیٹی کا مجھے فون آیا، اس نے کہا کہ جی میں کہیں پڑھاتی ہوں، تو میری وہاں پر نا وہ ایک اور ہے وہ بھی پڑھاتے، میری ان سے اسلام دہ ہو گئی ہے۔ میں بہت ڈرتی ہوں کہ میں اپنے والدین کو بتاؤں گی تو مجھ سے غصہ کریں گے کہ تم اس لیے پڑھانے جاتی ہو کہ تم اپنے لیے میاں ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ حالانکہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے ڈاکٹر صاحب، ان کے پیرنٹس نے بھی کبھی شادی کی ہوگی، سب ارینج میرجز نہیں ہوتی ہیں، لو میرجز بھی ہوتی ہیں، یہیں پر ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو نکاح سے پہلے یہ جو پوچھنا ہے کہ قبول ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اس ایکسیپٹ کیا اوپنلی اس رشتے کو۔ 3 دفعہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، 3 دفعہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے۔ تو جب آپ اتنا اوپنلی سب باتوں کو کر رہے ہیں تو اس کی چوائس کو پوچھنا، اس کی پسند کو پوچھنا، یہ اولاد کا رائٹ ہے۔ مت تھوپے اس کے پاس ڈفرینٹ چیزیں۔ ایک بیٹے نے کہہ دیا جی میں پسند کرتی ہوں، انہوں نے کہا وہ لڑکا ٹھیک نہیں، خبردار تیری شادی نہیں ہم نے کرنی ادھر، اور ایک اور لڑکے سے پکڑ کے شادی کر دی اس کی۔ پہلی رات کو لڑکی نے اپنے میاں کو کہہ دے خبردار مجھے تم نے ٹچ نہیں کرنا، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ اب بتائیں کیا رہ گیا اسی ریلیشن کے بیچ میں۔ اگلے دن وہ لڑکا لے کے آ گیا واپس، انہوں نے کہا جی پکڑیں اپنی بیٹی، یہ تو میرے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہ رہی، آپ نے اس کی شادی کی کیوں ہے؟ اس دن بھی اور پھر اسی لڑکے سے شادی کرنی پڑ گئی ان کی۔
اس دن بھی ایک خاتون آئی تو آپ بڑی ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور بڑی اچھی جاب پہ، تو ایک نوجوان نے آ کے ان کے آفس میں نا، بڑا اچھا پڑھا لکھا لڑکا، نفیس اچھا انسان کہتے ہیں، بڑا کریکٹر کا، تو اس نے آ کے کہا کہ میں رشتے کی پرپوز کیا. تو کہتی ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کریں، آپ میرے گھر میں بات کریں نا، جو عزت دار طریقے جو سے، پراپر وے ہے. جی proper ہاں way ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنی فیملی کو لے گیا، وہ گھر گیا ہے تو لڑکی کے باپ کو جب پتہ چلا ہے کہ یہ وہ آفس میں کام کرتا ہے، تو وہ کریکٹر اسیسینیشن، اپنے ہی باپ نے اپنی بیٹی کو کہ تو نے ادھر عشق میں شوکیاں چلائی ہوئی ہیں، تجھے میں نے اس لیے پڑھایا تھا، تجھے میں نے جاب کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ تم ادھر اپنی جو ہے یاریاں دوستیاں کر رہے ہو. حالانکہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ گھر جا کے بات کریں، اور ضد میں آ کے اب باپ جو ہے اپنی پسند سے کہیں پہ بھی کوئی تھوڑا پڑھا لکھا بندہ ہے اس کی شادی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی، صرف ضد میں آ کے، اور اپنا ہی باپ اپنی بیٹی کے اوپر الزامات لگا رہا ہے. تو یہ معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے جی. میں کہتا ہوں جی شادی پسند کی ہوتی نہیں ہے، شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے. دو باتیں ہیں. سرکار نے کہا یا جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، تمہیں سکون مل جائے گا. تو اگر ابا جی نے کوئی ریکمینڈ کیا ہے، میں پھر بات کروں گی، ریکمینڈیشن کر سکتا ہے، فورس نہیں کر سکتا. فورس نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی، بالکل. اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اولاد کا رائٹ ہے، ان کو ان کا رائٹ دیں. ایک تو پہلے بڑے مسائل ہیں کہ جناب دل ٹوٹ رہے ہیں دھڑا دھڑ اوپر نیچے، کہ میں نے پسند کیا تھا وہ مجھے چھوڑ گیا، تو وہ مجھے چھوڑ گئی. پہلے ایک تو یہی مسائل بڑے چل رہے ہیں. اوپر سے اگر کوئی مل ہی جائے اور سیریس نوٹ کے اوپر اگر کوئی بات ہونا شروع ہو جائے، شادی کے مسائل شروع ہو جائیں، تو سب سے بڑی جو ہے وہ جہاد تو گھر سے شروع کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہے نا جی، کہ جی اب ابا جی کو کیسے بتائیں گے یا اماں جی کو کیسے بتائیں گے کہ جی ہمیں فلانی لڑکی پسند ہے. یہ لڑکی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کیسے بتائے کہ مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا. کیا گناہ ہے؟ کیا اسلام نے منع فرمایا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. اسلام میں تو یہ بات سمجھیں کہ جب تک آپ صرف ڈیوٹی کریں، اللہ میاں مت بنے. اللہ کے احکامات کو فالو کریں، جو اس نے کہا ہوا ہے اس کو فالو کریں. پڑھ لیں، صرف ہم سے نہ سنیں، پڑھ بھی لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء حضرات کیا کہتے ہیں، مشائخ نے کیا کیا بات کی ہوئی ہے اس کے اوپر. تھوڑا سا اپنی نظر کو وسیع کریں، کھولیں اپنے آپ کو. مت کریں اس طرح کی جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتیاں. یہ زیادتیاں کل کو کس شکل میں نکلتی ہیں یہ احساس نہیں لوگ کر سکتے. آپ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں بھی دن رات، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ خلقت خدا دادا آ رہی ہے اور اس طرح کے بے شمار مسائل کے اندر جو ہے نا وہ گرفتار ہے. وہ کہتی میرے ماں باپ نے شادی کر دی، میرے سے وہ پہلا بھولتا ہی نہیں ہے. اب بتائیں جی، اب میں اس کے والد کو یہ قصوروار ٹھہراؤں کہ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے، وہ سائیکو پیشنٹ بن گئی اور ڈپریشن کا شکار ہوئی پڑی ہوئی ہے، اولاد اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی. اب ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو حاصل کو پسند کرو، اپنی یادداشتوں کو ٹھیک کرو، اور بھائی تھوڑا سا اللہ کا نام لو، اور کوئی نصیب بھی، کوئی بھائی نصیب تو پہلے دن سے شروع ہوا ہے. نصیب تو آپ کا دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ رازق ہے. جی بے شک اللہ رازق ہے، ہر ایک کا رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق یہاں پہ بھیج دیا ہوا ہے. اگر یہی صرف بات ہے تو ذخیرہ کرنے والوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کو بھیجا جائے گا جہنم کے بیچ میں؟ اللہ اکبر. کوئی تو بات ہے نا ڈاکٹر صاحب اس کے بیچ میں. رازق اللہ ہے تو ذخیرہ اندوزوں کو کیوں پھر منع کیا گیا ہوا ہے؟ جب ہر چیز کا مالک ہے تو قانون کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے، جیلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تو کوئی تو سسٹم انسانوں کے ذمہ بھی ڈالا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ میں نے تو بھیجی ہے سب کی خوراک. میں آپ کو بتاؤں، آج بند کر دینا ساری منڈیاں، سب کے لیے ایپل خوراک پڑی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. جب کوئی اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہے تو وہ کسی مجبور کا حق کھا رہا ہے بیسیکلی. تو یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں کہ ٹھیک ہے نصیب ہے، لیکن آپ سے آپ کی ڈیوٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مت کریں ایسا اولاد کے ساتھ. اپنی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں
ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ کے برابر کھڑا ہوتا ہے. سرکار والا صاحب کا شعر ہے کہ پیام مرگ آئے گا نوید زندگی بن کر، میرے قد کے برابر آ گیا جس دن میرا بیٹا. تو آنا جانا ہی ہے جی. آپ کی لیگیسی کو اولاد نے لے کے چلنا ہے. آپ اسے دوست ہی نہیں بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بچپن سے سرکار والے صاحب نے نا وہ مجھے سمجھا دیا کہ یہ دربار ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا دربار کیا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں. مجھے بالکل اندازہ نہیں. مجھے یہ بات ضرور پتا تھی یہ مجھے لے کے آئے کوئی اہم جگہ ہے. یہ مجھے ضرور پتا تھا. تو یہ باتیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کی لیگیسی آگے چلے، یہ باتیں اپنی اولاد کو شروع دن سے کو آپ بتانا بھی شروع کریں. ان کو ساتھ لے کے جایا کریں. میرے دادا حضور مجھے جمعے والے دن جمعے کے ٹائم سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مسجد لے جاتے تھے. صفائی کرنی، مجھے بھی جھاڑو پکڑا دینی، تو بھی صفائی کر. وضو خانہ دھونا، واش روم میں پانی مارنا، صفے بچھانا، مائک لگا کے تیار کرنا، یہ دادا ابو اور میں مل کے کیا کرتے تھے جی. اور مجھے بڑا خوشی ہوتی تھی یہ کام کر کے دادا ابو کے ساتھ کہ وہ مجھے لے کے گئے تو میں کوئی اچھا کام کروں. مجھے نہیں پتا تھا کیا اچھا کام کروں، لیکن مجھے یہ ضرور فیل تھی کہ دس از اے گڈ تھنگ. میری مسجد سے محبت پیدا ہو گئی. اور دادا ابو کے وصال کے بعد نا میں اس دور میں ہوتا تھا کہ مسجد میں نا جمعہ سے پہلے نا نعتیں پڑھی جاتی تھی جی، درود و سلام ہوتا تھا. تو میں بھی تھوڑا سا ذرا رکھتا تھا سنگنگ اپنے اندر نا. تو میں نے وہ ایک نعت تھی نیرہ نور نے تیار کی ہوئی تھی، میں نے وہ سنی کہ پیغام صبا لائے گی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے. تو یہ میں نے وہ نعت جا کے نا جی وہ مائک پہ پڑھی. بڑی پڑھی لکھی سی نعت تھی ہمارے ہاں، تو وہ بڑی پنجابی سی نعتیں پڑھی جاتی. میں نے اردو میں یہ نعت پڑھی بڑی اچھی آواز کے ساتھ. اور میں جب واپس آیا تو سرکار نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے سنی تمہاری نعت ہو، تم تو بڑا اچھا پڑھتے ہو، شاباش. اتنی سی بات تھی، میرا آیا چھاتی میری چوڑی ہو گئی جی، سینہ میرا کھل گیا کہ میرے والد نے میری تعریف کر دی ہے جی اس کام. اپنی اولاد کو مت کمپیئر کریں، ان کی خراب باتیں دوسروں کے سامنے مت شیئر کریں. آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو اپنی ذاتی ڈیل کے ساتھ رکھیں. ہم یہ بھی بڑا کرتے ہیں کہ کوئی پھوپھی خالہ چاچا تایا آیا پڑا ہوتا ہے، اولاد کی بدخوئیاں اس کے سامنے کرنا شروع کر دی. آپ اولاد کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں. اب آپ اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، شوق اس کا آرٹ کا پھنسا پڑا ہوا ہے، مت دھونس ڈالیں. یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ جیسا چاہے اپنے لیے پروفیشن چوز کرے. دیکھیں میں وہ اس دن گیا سی ایس ایس اکیڈمی میں، تو پتہ چلا کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ تیسری کی چوتھی جنریشن میں یہ بنے ہیں جناب، سیکریٹری بنے ہیں جی. ان کی 4 پچھلی جو نسلیں ہیں ان میں یہ شعبہ ڈی ایم جی گروپ کا جی آ رہا ہے جی. تو فرض کریں 5ویں کے بیچ میں آ گیا، اس نے کہا جی میں نے سنگر بننا ہے. ابا تو فوت ہی ہو جائے گا ہے کہ ہم اتنے سارے جناب وہ ڈی ایم جی گروپ والے اور حکومت کرنے والے، اور تو سنگر بننا چاہ رہے، مراسی بننا چاہ رہے. تو اب مولوی کا بیٹا مراسی بنے گا تو جناب بڑا مشکل ہو جائے گا یہ. لیکن آپ کسی کو روک کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیچ میں سے. اس دن بھی وہ ایک نوجوان آیا تو بڑی دور سے آیا، تو وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جو پوڈ کاسٹ میں جو ساری باتیں ہیں نا وہ ساری اس کو حرف بحرف یاد تھیں اور یاد ہو رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں جی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں فلانے نمبر پر جو بات ہے یہ میں نے پہلے فلانی پوڈ کاسٹ میں سنی ہے آپ کی. تو وہ بول ہی جا رہا، تو اس نے پھر بتایا کہ اس کے جو والد ہیں اس کو بچپن سے گالیاں دینا مارنا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کہیں بھی وہ محبت نہیں ملی تھی. تو کہتے ہیں آپ کی اور صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہے نا بس وہی میری پرورش کر رہی ہے، تو وہی میری ٹریننگ کر رہی ہے. تو یہ اتنی گہرائی سے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کو اتنی وہ باتیں یاد تھی نا کہ میں اتنا انجوائے کیا نا اس کے ساتھ وہ گفتگو. ہمیں نہیں یاد ہوتی. میں تو آپ کو بتایا میں خود سنتا ہوں بعد میں کیا کہا تھا میں نے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا جی. بالکل صحیح بات. یہ تو ایک فلو میں مہربانی ہے سرکار والے صاحب کی کہ چل رہی ہے بات.
اور خیر کی بات پہنچ رہی ہے. بہرحال یہ بڑا گہرا ٹاپک ہے, چاہے اسی کے اوپر ہی ایک ویبینار کر دیں جی, کوئی بات نہیں. یہ جو اولاد اور والدین کی جو ڈس ایگریمنٹ جو اس وقت ہوا پڑا ہوا ہے نا, چاہے اسی کے اوپر ہی ایک ویبینار کر دیں, ان کے لائیو کویشچنز لیں, لائیو ان کو آنسر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم بھی سیکھیں گے, وہ بھی سیکھیں گے. کوئی موقع بناتے ہیں جی اس کا. والدین تو بہرحال یہ ہاں اس کا جو عنوان ہے وہ یہی ہو گیا, والدین اور اولاد, یا اولاد نہیں اور اولاد, یا یہ یا وہ نہیں, ورسز نہیں کرنا ہے نا, ورسز نہیں ہے, یہ خلاف نہیں کرنا ایک دوسرے کے. ہم نے اس بانڈ کو نا مضبوط کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بڑا پیارا بانڈ ہے. والدین کی خدمت کرنا, اولاد صرف ڈیوٹی نہ سمجھے, محبت سے کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین اور بچوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو. ہم نے پہلے والدین کو بڑا ہم نے عزت افزائیاں دی ہیں. ہم چاہتے ہیں اولاد بھی عزت افزائی لے, تھوڑی سی اپنے والدین کی عزت افزائی لے, ان کے ساتھ ایک دوستی بنائے, آپس میں ایک گڈ ریلیشن بنائے. میں ایک صاحب کے پاس گیا تو میں ان کا نا جانتا تھا کہ وہ تھوڑے سے مذہبی طور پہ کمزور ہیں. ان کو نا پینے پلانے کا کوئی شوق تھا جی, یہ بات مجھے پتہ تھی. میرے سامنے کبھی نہیں کیا انہوں نے, لیکن میں نے سن رکھا تھا. تو میں ان کے گھر گیا, بیٹھا ہوا تھا, تو ان کا بیٹا نا کہیں دوسرے شہر سے آیا اور اس نے آ کے اپنے والد صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ان کے ہاتھ کو ایسے پکڑ کے بوسہ دیا. میں بڑا حیران ہوا کہ والد صاحب نیکیاں تو کر کوئی نہیں رہے ہیں پیچھے سے, یہ کیا بات ہے کہ اولاد اتنی مؤدب کہ اتنی محبت کے ساتھ بیٹھ کے تو آگے جھک کے تو والد کے ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دیا, والد نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. کتنی خوبصورت منظر آپ دیکھیں, لگ رہا ہے کہ وہ شوق سے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی ماشاءاللہ جی بڑی مؤدب اولاد ہے اور مجھے دیکھ کے نا بہت خوشی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو صحیح بتاؤں, کسی کی دعا لگ گئی ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا محبت کا ریلیشن آپس میں بن گیا ہوا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو بس ایسی تربیت کریں کہ اولاد آپ کی غلام نہ بنے, آپ کے ساتھ محبت کرے. ایسی تربیت ان کی کر جائیں کہ کل کو وہ آپ کو برے الفاظ میں یاد نہ کرے, آپ کہیں وہ کریلا نہ بن جائیں, وہ کیکر کا درخت نہ بن جائیں کہ جس کے اوپر اولاد کی انگوروں کی بیل چڑھے اور ہر گچھے جو ہے نا وہ زخمی ہونا شروع ہو جائے. اللہ اکبر. تو زخمی نہ کریں اولاد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بڑی مہربانی ہے اولاد, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے اولاد. جا کے ان بے اولادوں سے پوچھیں جو اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں اور اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پوسٹ کے اوپر لگایا ہے, اس کا غلط استعمال مت کریں. آپ کی اولاد آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے, آپ کی اولاد آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کریں خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ کی اولاد کل کو آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے میں فخر محسوس کرے. سبحان اللہ. اور صدقہ جاریہ ہے جی, اولاد صدقہ جاریہ. اولاد صدقہ, آپ نے جب جانا ہے تو اولاد ہے جو صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا. کہتے ہیں یا تو کوئی نیک کام کر جاؤ, مسجد کے پنکھے لگا جاؤ, مسجد بنا جاؤ, یا علم نافع کر جاؤ کہ آپ کے علم سے لوگوں کو آپ کے جانے کے بعد بھی نفع ہوتا جا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, دین پھیل رہا ہے, تو وہ بھی ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے آپ کی مؤدب اولاد, نیک اولاد جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی جی, اور آپ کے درجات میں بخشش کا سامان پیدا کرے گی جی. بس یہ ہماری دعا ہے, بس اور تو کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.